یہ جا بھی رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو وکٹری کر لی ہے, میں نے تو کیس جیت لیا ہے, ہاتھوں سے اشتعال دلا رہا تھا اور مکے لہرا رہا تھا, ہاں ایسے ایسے کر رہا تھا. لیکن یہ الفاظ جب اس نے بولے اس کے بعد اس نے خان صاحب کو الفاظ بولے دوبارہ. اب یہ گلی میں جا رہا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بگا رہے ہیں. مطلب جب اس نے آپ کو گالی دی آپ نے برداشت کر دی؟ بالکل میں نے برداشت کی, بالکل میں نے برداشت کی. اور پھر دوسری گالی اس نے دی کہ خان کے تمام وہ کلا وغیرہ تھے, وہ بھی میں نے برداشت کی. میں نے کہا کورٹ ہے, کورٹ کے ڈیکورم ہے, یہ تو سمجھتے نہیں ہے. ایز اے لائر میں تو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جاتے ہوئے اس نے پھر خان صاحب کو دوبارہ گالیاں دی. جب وہ گالیاں دی تو خدا کی قسم کہ پہلے کورٹ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا, لیکن برداشت میں نے کی. لیکن جب دوبارہ اس نے خان صاحب کو گالیاں دی نا, تو مجھے اگر میں وہاں پہ مر بھی جاتا تو مجھے قبول ہوتا. ریسلنگ میں رومن رینز کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا. اور اصل میں یہ پنچ تھا, مکہ نہیں تھا. اگر دیکھیں نا ویڈیو پوری, اچھا یہ پنچ تھا, مکہ نہیں تھا. مکہ دوسرا اس کو لگا ہے, لیکن اصل میں یہ پنچ تھا. پنچ کسے کہتے ہیں, مطلب وہ کس طرح, ذرا ہاتھ سے بنائے نا. میرا خود ہاتھ بڑا ہے تو میں نے بالکل اسی طرح بنا کے بالکل یہاں پہ جب اس کو گیا کہ وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804, نعرے تکبیر, یہ نعرے لگا دیتے اور یہ بہت دور تک جاتے. تیرا یار میرا یار, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. تقریباً 100 لڑکے تھے اس بیرک میں, اور یک آواز ہو کے میں ان کو نعرہ لگاتا تھا تو وہ پیچھے سے اور زوردار نعرہ لگاتے تھے. کیا نعرے لگائے آپ نے ادھر؟ اسپیشلی 4 نعرے جو تھے یہ تو بالکل ہر رات کو ہم نے لگا. یہ پھر انچارج آ جاتا تھا, منشی آ جاتا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا. لیکن جتنے بھی وہ لڑکے تھے سب پٹھان تھے, تو کوئی کہتا تھا میں نے کیا ہے, کوئی کیا کہ میں نے کیا ہے, تو سب اینڈ پہ آ جاتے تھے کہ ہم نے کیا ہے, سب نے کیا. ہاں سب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نعرے یہ ہوتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804, تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804, خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. یہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر رات کو نعرے لگاتے تھے؟ ایگزیکٹلی نعرہ رات کو. کیا سمجھتے تھی آپ کی آواز خان صاحب تک پہنچتی ہوگی؟ خان صاحب بالکل پہنچتی ہوگی, بالکل 100% پہنچتی ہوگی, کیونکہ السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں فتح اللہ برکی ایڈوکیٹ. یہ چہرہ تو آپ جانتے ہوں گے, اگر نہیں جانتے تو آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہی چہرہ ہے جس نے ایک زوردار مکہ مارا تھا ہاور مانیکا کو. کیوں مارا تھا, کیا وجہ تھی؟ اڈیالہ جیل رہ کر آئے ہیں, اڈیالہ جیل کے متعلق پوچھتے ہیں ان سے. فتح السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ A1, زبردست. زبردست A1 ماشاءاللہ. ابھی آپ اڈیالہ سے ہو کے آئے ہیں, ابھی بھی A1؟ یقین مانیں کہ اڈیالہ سے بھی آئے ہیں, لیکن خان کی محبت ہمیں ہمیشہ ایک نیا جذبہ اور حوصلہ دیتا ہے, اور میرا حوصلہ اور جذبہ پہلے سے بھی دگنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فتح, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق جنوبی وزیرستان کانی گرم برکی خاندان سے ہے. برکی خاندان سے ہے, تو یہاں اسلام آباد وکالت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں پیشے سے وکیل ہوں, اور میں عمران خان لیگل ٹیم کا ممبر ہوں. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ خان صاحب کے کیسز کے علاوہ میں کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مس جہاں بھی خان صاحب کا کیس ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں. جہاں پر خان صاحب کا کیس ہوتا ہے, بچپن بھی سارا یہ گزرا کہ جہاں پہ خان صاحب کا جلسہ ہوتا تھا تو پہنچ جاتے تھے. اور جب وکالت میں آئے تو جہاں پہ خان صاحب کا کیس, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, ہم ہر صورت اور ہر حال میں ہم اس کے کیس میں پیروی کر کے اور اپنی جتنی بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. ذرا اونچا بولیے گا, کیونکہ ضرور جتنا زوردار آپ نے مکہ مارا تھا نا, اتنی زوردار آپ کی آواز بھی ہونی چاہیے. وہ ایسا زوردار مکہ مارا کہ بندہ گر گیا. یہ تو بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس دن, مجھے بتائیں کہ اس دن ہوا کیا تھا, کیا سوچا آپ نے, عدالت میں کیا کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو باہر ہوا اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟
حقیقت یہ ہے کہ لوگ صرف وہ موقع دیکھ رہے ہیں، لیکن اس موقع کے پیچھے جو پورا سینیوری ہے وہ کوئی بھی نہ آج تک کسی کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، نہ مجھے پارٹی نے اجازت دی تھی آج تک کہ آپ بات کریں. لیکن سچویشن اصل یہ تھی کہ 23 تاریخ کو جب سیشن کورٹ نے کیس کو محفوظ کر لیا کہ 29 تاریخ 9 بجے ہم فیصلہ سنائیں گے اس کیس کا، عدت نکاح کیس کا. پھر ہوا یہ کہ میرے اوپر ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے 23 تاریخ کا آرڈر شیٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹیم نے میرے اوپر یہ ذمہ داری لگائی. میں 2 بجے جب گیا تو کہا کہ فائل جو ہے وہ اندر ہے، سیشن جج جو ہیں انہوں نے سائن نہیں کیا تو آپ کو آرڈر شیٹ آج نہیں مل سکتا. میں کل گیا، ہفتے کے دن جب گیا تو تب میں نے دوبارہ کورٹ میں کہا کہ مجھے آرڈر شیٹ دیا جائے، قانونی میرا حق ہے، میں نے فارم جمع کیا ہوا ہے، نقل فارم میں نے جمع کیا ہوا ہے، مجھے آرڈر شیٹ دیا جائے. لیکن انہوں نے آرڈر شیٹ نہیں دیا. سیشن جج نے کہا کہ آپ کو آرڈر شیٹ سوموار کو مل جائے گا. سوموار کو جب آرڈر شیٹ ملا تو آرڈر شیٹ جیسے میں نے ریڈ آؤٹ کیا تو وہاں پہ سیشن جج صاحب نے ایک نیا ٹویسٹ ڈال دیا تھا آرڈر شیٹ میں. وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ کیس میں نے محفوظ کر لیا ہے، فیصلہ میں نے محفوظ کر لیا ہے، 29 تاریخ 9 بجے میں اناؤنس کر دوں گا، لیکن ساتھ میں خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی کو اجازت دی تھی کہ آپ 9 بجے آئیں گے اور آپ آرگومنٹس کریں گے. تو اس پہ میں نے کورٹ کو کہا کہ ویسے ایسا ہوتا ہے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی آرگومنٹس ہوں؟ اصل بات ٹوسٹ تو یہ تھی کہ اس نے اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ 29 تاریخ 9 بجے میں فیصلہ سناؤں گا، لیکن آرڈر شیٹ میں اس نے اجازت بھی دی تھی خاور مانیکا کی وکیل کو کہ وہ پارشلی آرگومنٹس بھی کر لے. اس پہ میں نے سوموار کے دن میں نے کورٹ کے ساتھ، سیشن جج کے ساتھ میں نے تھوڑی تلخ کلامی بھی میری ہوئی کہ آپ نے اوپن کورٹ میں ایک آرڈر سنایا ہے اور آرڈر شیٹ میں آپ نے اور چیز لکھی ہے. تو باہر کے میں نے اپنے سینئر جو ہے میں نے ان کے ساتھ آرڈر شیٹ شیئر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ بس جو بھی ہے رہنے دیں. 29 تاریخ کو صبح جب ہم پیش ہوئے عدالت میں تو رضوان عباسی کے جونیئر پیش ہوئے کہ رضوان عباسی 10:30 بجے آ جائیں گے، کورٹ ایڈجرن کر دی جائے. ٹھیک ہے. ہم نے کورٹ کو کہا کہ دیکھیں جناب، آپ نے آرڈر شیٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر 9 بجے تک رضوان عباسی اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ نہیں کرتا تو میں فیصلہ سنا دوں. پھر بھی کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ 10:30 بجے کورٹ جو ہے وہ فیصلہ 10:30 بجے رضوان عباسی آ جائے. ٹھیک ہے. متصر عدالت لگ جاتی ہے جناب، وہاں خواتین ہوتی ہیں، آپ موجود ہوتے ہیں، تو ایک دم انٹری ہوتی ہے خاور مانیکا کی. خاور مانیکا عدالت میں پہنچ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خاور مانیکا بمائے 20-25 کسان نامعلوم وہ کولا کے ڈریس میں خاور مانیکا کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ وکیل نہیں تھے وہ ساتھ جو تھے ان کے؟ میں نے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے تھے، کبھی میں نے ان کو ایز اے پریکٹس نہیں دیکھا ہے. ہاں، ایک وکیل کے بغیر جو ایک ملبوس وہ کولا کے ڈریس میں تھا، اس کے علاوہ میں نے کسی کو بھی آج تک نہ کورٹ میں دیکھا ہے نہ کہیں اور ہیئرنگ میں نے دیکھا ہے. لیکن وہ کولا کے ڈریس میں نامعلوم لوگ تھے. پھر ہوا یہ کہ وہ آتے ہی انہوں نے کہا کہ رضوان عباسی صاحب آپ آرگومنٹس نہ کریں. کورٹ نے کہا کہ رضوان عباسی صاحب آپ کے وکیل ہیں، وہ آرگومنٹس کریں. فوراً انہوں نے کہا کہ رضوان عباسی کو میں نے پیسوں پہ پکڑا ہوا ہے، وہ آرگومنٹس کیسے کر سکتا ہے؟ میں کروں گا آرگومنٹس. خاور مانیکا نے یہ کہا. اور جو ان کے ساتھ وہ کولا کے ڈریس میں ملبوس لوگ تھے وہ بھی اسی پہ شور انہوں نے شروع کر دیا کہ نہیں خاور مانیکا جو ہے وہ کرے گا آرگومنٹس. باہر کے کورٹ نے ان کو 10 منٹ کی اجازت دے دی کہ آپ 10 منٹ کے آرگومنٹ جو بھی آپ کے ہیں تو وہ آپ کر لیں. لیکن وہ آرگومنٹس نہیں تھے، وہ ایک پری پلان کے مطابق جیسے ان کے منہ سے وہ پہلا الفاظ نکلا، وہ پہلے الفاظ جو تھا وہ آرگومنٹس نہیں تھا، وہ کورٹ کے ڈیکورم کو خراب کرنے والے پہلے الفاظ شروع ہوا. اور وہ لگاتار غلیظ قسم کی وہ الفاظ بول رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. ایسی باتیں ہیں
کہ خدا کی قسم ہم بتا ہی نہیں سکتے وہ الفاظ بشرا بی بی کے حوالے سے کی، بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں، عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں. عمران خان کے وہ کولا کو کورٹ کے اندر ٹارگٹ کیا گیا اور قسم قسم کے غلیظ الفاظ سے ان کو مخاطب کیا. آپ تو تب بھی بڑے ہائپر ہو، جس طرح کہ آپ جذباتی انسان ہیں، اندر صحیح جلتا ہوگا آپ کو، یار یہ کیا بول رہا ہے، ایسے ہی ہوا تھا؟ خدا کی قسم کہ خان صاحب کی محبت نے ہمیں روکا ہوا تھا، ورنہ ایسے بندے کی کورٹ کے اندر ایسی دلائی ہونی چاہیے کہ کبھی زندگی بھر کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ کورٹ کے ڈیکورم کو خراب کر سکے. لیکن ہمیں افسوس یہ ہے اور کسی کی خاتون کے بارے میں ایسی بات کی جائے، وہ بھی عدالت میں خواتین کے سامنے. خواتین، ایک خواتین کہاں تھی، پورا کورٹ خواتین سے بھرا ہوا تھا، تقریباً 40-50 خواتین جو تھی وہ کورٹ میں موجود تھی. پھر سیشن جج بیٹھا ہوا تھا، سیشن جج صاحب کے سامنے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا. کئی بار ہم نے کہا کہ جناب کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھا جائے، لیکن مسکراتے الفاظوں سے سیشن جج صاحب جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے تھے. باہر کے 40 منٹ ہم نے جو الفاظ ہم نے برداشت کیے ہیں، خدا کی قسم ایک الفاظ بھی برداشت کرنے کا قابل نہیں تھا. ہر ایک الفاظ پہ اس کو 2 مکے مارنے چاہیے تھے جو وہ غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہا تھا. پھر وہ الفاظ کس کے لیے تھے؟ ہمارے مرشد کے لیے، اور پھر مرشد کے لیے مرشد پہ جب بات آ جاتی ہے. ہم لاہور میں تھے، خان صاحب لائیو دکھا رہے تھے، تو ایک ہمارا ورکر تھا، بڑا جنونی ورکر، اس نے کہا کہ خان صاحب آپ تو میرے مرشد ہیں. تو خان صاحب نے ریبٹل میں یہ کہا کہ بے شک میں آپ کا مرشد ہوں گا، لیکن میری مرشد جو ہے وہ بشرا بی بی. بالکل، یہ عید کے تیسرے دن زمان پاک میں پروگرام ہو رہا تھا جہاں خان صاحب نے بات کی تھی، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اچھا، مرشد کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے. 40 منٹ بات کرتا رہا ہاور مانی کا. اس کے بعد جج صاحب نے انکار کر دیا کہ میں اس پہ فیصلہ نہیں جاری کروں گا. اس کے بعد ہاور مانی کا باہر نکل آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل تو جو میدان ہے نا، اصل میدان وہ تو تب سجتا ہے جب وہ باہر آتا ہے اور اس طرف بالکل رائٹ سائڈ پہ فتح اللہ برکی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے. نہیں، یہاں پہ ویڈیو میں تو تھوڑی سی کلپ آئی ہے. اچھا، حقیقت یہ تھی کہ کورٹ کے ایڈجن ہونے سے پہلے، یعنی لیٹر آف ریکویسٹ جو سیشن کورٹ نے ہائی کورٹ کو بھیجی کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا. ہمیں افسوس یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خاور مانیکا نے عدم اعتماد کی ایک اپلیکیشن دی تھی، جو کورٹ نے باقاعدہ طور پر آرگومنٹ سن کے اس اپلیکیشن کو خارج کیا تھا. ہمیں اس بات کا دکھ تھا. لیکن یہاں پہ ٹویسٹ کی بات یہ ہے کہ کورٹ ایڈجن ہونے سے 1-2 منٹ پہلے کچھ ضروری ڈاکومنٹس فوٹو اسٹیٹ کرنے کے لیے میں باہر نکلا. اچھا، تو میں وہ فوٹو اسٹیٹ میں نے کر لیے. اب میں واپس آ رہا ہوں، اس ٹائم کورٹ جو ہے وہ ایڈجن ہوئی، ٹھیک ہو گیا. میں ادھر سے ہی اسی اپنے کام کر کے واپس آ رہا ہوں، اور خاور مانیکا کورٹ سے باہر آ رہے ہیں. کورٹ سے یہ نکلے آمنے سامنے. اب اسی طرح بالکل یہ ادھر سے آ رہا ہے اور میں ادھر سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ 20-25 نامعلوم بندے جو تھے وہ ان کے پیچھے دائیں بائیں تھے. جیسے ہی یہ میرے سامنے سے میں ان کے سامنے ہوا ہوں تو اس نے فوراً مجھے پش کیا ہاتھ سے. خاور مانیکا نے مجھے پش کیا. پش کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ بے غیرت ہیں، خان کے تمام وہ کلا بے غیرت ہیں. پھر خان صاحب کے اب یہ جا بھی رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو وکٹری کر لی ہے، میں نے تو کیس جیت لیا ہے. ہاتھوں سے اشتعال دلا رہا تھا اور مکے لے رہا تھا. بالکل ایسے کر رہا تھا. لیکن یہ الفاظ جب اس نے بولے اس کے بعد اس نے خان صاحب کو الفاظ بولے دوبارہ. اب یہ گلی میں جا رہا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بگا رہے. ایک منٹ، مطلب جب اس نے آپ کو گالی دی آپ نے برداشت کر لی؟ بالکل میں نے برداشت کی. آپ خاموش رہے؟ میں نے برداشت کی. اور پھر دوسری گالی اس نے دی کہ خان کے تمام وہ کلا بغیرت ہے، وہ بھی میں نے برداشت کی. میں نے کہا کورٹ ہے، کورٹ کے ڈیکورم ہے، یہ تو سمجھتے نہیں ہے. ایز اے لائر میں تو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جاتے ہوئے اس نے پھر خان صاحب کو دوبارہ گالیاں دی. جب وہ گالیاں دی تو خدا کی قسم کہ پہلے کورٹ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن برداشت میں نے کی. لیکن جب دوبارہ اس نے خان صاحب کو گالیاں دی نا تو مجھے
اگر میں وہاں پہ مر بھی جاتا تو مجھے قبول ہوتا. پھر تو میں ان کے ساتھ گتم گتا ہوا. ٹھیک ہے. خاور مانیکا کے ساتھ. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ سائڈوں پہ 20-25 وہ لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ، پھر بھی آپ بڑا موقع دیکھ کے گئے. آپ نے موقع دیکھا کہ اب وہ آگے ہوا اور بالکل ایسے. اچھا وہ کتنا پاورفل مکہ تھا اگر اسے کاؤنٹ کیا جائے. وہ پتہ ہے ایک مکہ ایک گیم ہے، جب مکہ مارتے ہیں تو بڑا پاورفل ہوتا ہے. تو آپ بندہ ہی نیچے گرا دیا تھا آپ نے. میں ریسلنگ میں رومن رینز کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا. اور اصل میں یہ پنچ تھا، مکہ نہیں تھا. اگر دیکھیں نا ویڈیو پوری، اچھا یہ پنچ تھا، مکہ نہیں تھا. مکہ دوسرا اس کو لگا ہے، لیکن اصل میں یہ پنچ تھا. پنچ کسے کہتے ہیں؟ مطلب وہ کس طرح؟ ذرا ہاتھ سے بنائے نا. میرا خود ہاتھ بڑا ہے تو میں نے بالکل اسی طرح بنا کے بالکل یہاں پہ جب اس کو گیا تو اس کے پیر جو تھے وہ بالکل زمین سے اوپر اور وہ دوسری طرف لگا. لیکن خوش قسمتی اس کی یہ تھی کہ اس کے منہ سے دوبارہ کوئی الفاظ نہیں نکلا. اگر نکلتا تو وہی ہونا تھا جو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی خاور مانیکا عمران خان کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے دوبارہ دوسرا الفاظ نہیں بولا. اگر بولا ہوتا تو اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا. اور آئندہ کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا محتاط رہے اور ہر کوئی محتاط رہے. خان کے بارے میں ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہم خان صاحب کی سر پہ لڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے ہیں. پھر اسی طرح غلیظ لوگ جو 5 سال پہلے کچھ اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور 5 سال بعد جب وہ 40 دن اغوا ہو جاتے ہیں، ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، تب وہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، فتح اللہ نے ایک بات کہی جو ابھی تک مجھے بھی نہیں پتہ تھی اور آپ کو بھی یقیناً نہیں پتہ ہوگی کہ جب اسے مکہ مارا گیا اس کے بعد خاموشی، کوئی گالی نہیں. اتنا پاورفل مکہ تھا. یہ تو خاور مانیکا سے اب پوچھنا پڑے گا. یہ تو خاور مانیکا سے پوچھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیس درج ہو جاتا ہے، FIR ہو جاتی ہے. کافی وکلاء پہ، باقی نئی پنجوتا یا باقی جو وکیل تھے انہیں خارج کر دیا جاتا ہے اور آپ ملزم قرار دیے جاتے ہیں. عدالت میں پیشی ہوتی ہے. پہلے دن جب عدالت میں پیشی تھی تو آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا ریمانڈ ہو جانا ہے کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑے ہاتھ تھے. وہ تو ہمیں اسی ٹائم پتہ چلا کہ جیسے ہی یہ وقوع ہوا تو وقوعے کے آدھے گھنٹے میرے اوپر ذمہ داری تھی کیونکہ وہ لیٹر آف ریکویسٹ جو تھا وہ میں نے ہائی کورٹ پہنچانا تھا. تو میں جیسے ہی ڈسٹرکٹ کورٹ سے نکلا ہوں تو ڈسٹرکٹ کورٹ سے مجھے دوستوں کو کال آئی ہے کہ بہت زیادہ پولیس آئی ہوئی ہے اور نامعلوم ڈریس میں لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کورٹ کے ہر ایک روم کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نہیں ہیں. میں نے کہا میں ہائی کورٹ پہنچ چکا ہوں. لیکن یہ بات بھی لیک ہو گئی تھی. وہ بندے پھر میرے پیچھے ہائی کورٹ بھی آئے تھے، بہت ساری نفری ہائی کورٹ آئی تھی. ریاست علی آزاد، اسلام آباد ہائی کورٹ بار صدر، ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ اس دن اس نے میرا ساتھ دیا اور بڑے طریقے سے ہم وہاں سے نکل گئے. پھر میں گیا سندھ، میں نے یہاں پہ بند کر دی اور میں گیا اصل میں KPK. پھر جب دوست احباب بھی مجھ سے کال پہ رابطہ کرتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ KP ہاؤس ہوں، لیکن میں اصل میں تھا KPK میں. KPK. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور میں نے سوموار کے دن BBA فائل کی. جب BBA فائل کی تو تب وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، کیونکہ کیس 788 پوری PPC انہوں نے لگا دی. حالانکہ تپڑ اور مکے کا یا پنچ کا سیکشن جو ہے وہ اسالٹ ہے. اسالٹ کا اگر سیکشن لگ جاتا اور وہ بھی صرف مجھ پہ لگنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے اس میں مینس انہوں نے ایسی سیکشن لگائی تھی کہ آپ نے جان لیوا حملہ کیا ہے، اس طرح کی سیکشنز لگ گئی تھی. اس میں سیکشن سب سے پہلے انہوں نے لگائی تھی 780 ہے یعنی دہشت گردی. نمبر 2 انہوں نے لگائی تھی 506(2) کہ یعنی مارنے کی دھمکی. پھر انہوں نے لگائی تھی ایک اور سیکشن 324 یعنی کسی بندے کو آپ نے مار دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے. بالکل.
اور انہوں نے 383 لگائی تھی, 353 لگائی تھی, 147, 149, 186 کے پولیس کی وردیاں پاڑی گئی ہیں. ان سے کلاشنکوف جو ہیں مشین AK-47 وہ چھینی گئی ہے. پھر وہ چھین کے ان کو واپس محفوظ سلامت دے دیے ہیں. قسم قسم کے انہوں نے ایک ڈرامے باز FIR انہوں نے بنا کے ہمارے اوپر لانچ کر دی. حالانکہ میں ان کے خلاف اپنی قانونی جو میری ریمیڈی ہے وہ میں محفوظ رکھتا ہوں, اور ان کے خلاف باقاعدہ جاؤں گا اور ان سے ہر ایک بات پوچھی جائے گی. کیونکہ انہوں نے اگر کچہری کے احاطے میں یہ ہوا ہے تو پراسیکیوشن کو یہ چاہیے کہ اس خاور مانیکا کو بھی ملوث کر لے, مجھے بھی ملوث کر لے. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ہمارے دوسرے وکلا جو ہیں ان کو نامینیٹ کر دیا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ تفتیش کے دوران انہوں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی کیس ہوتا ہے ایک تفتیش ہوتی ہے, تفتیشی آفیسر تفتیش کرتا ہے, کیا تفتیش کے دوران پوچھ رہے تھے آپ سے؟ 24 تاریخ کو میرے تمام جتنے بھی دوست ہیں وکلا نعیم حیدر پنچوتا, علی اعجاز بٹھر اور صدوزئی صاحب, اسی طرح 2-3 اور ہمارے وکلا دوست ہیں, جب ان کی BBA کنفرم ہو گئی اور میری BBA خارج ہو گئی تو دوستوں نے مجھے بار کونسل اوپر لے کے گئے, کیونکہ ہم نے فوراً ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ وہاں سے ہمیں پروٹیکشن بیل اور BBA مل جائے. لیکن وہاں سے بھی ہمیں مایوسی ہوئی, کیونکہ خان صاحب ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ رول آف لا پہ ہم چلتے ہیں تو وہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. فنگر پرنٹ کی مشین نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ تک پہنچ جاتی ہے, لیکن ہمیں نیب کی عدالت ہائی کورٹ تک ہمیں تک رسائی نہیں تھی کہ ہم سے کوئی آ جاتا, فنگر پرنٹ لگا جاتا یا اس آبجیکشن کے بغیر وہ کیس سن سکے. لیکن انہوں نے کیس نہیں سنا. جب انہوں نے کیس نہیں سنا, مجھے تقریباً 5:30 بجے اپنے دوستوں نے, میرے وکلا نے اطلاع کیا کہ سمن رفعت صاحب جو ہیں, جسٹس سمن رفعت صاحب, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آبجیکشن کے ساتھ کیس نہیں سن سکتی. پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں خوشی سے گرفتاری دیتا ہوں, کیونکہ جب بھی بہت ایسے ٹائم آیا ہے کہ خان صاحب کے اوپر یہ اسی طرح, کیونکہ 400-500 پولیس آئی ہوئی تھی اور نامعلوم یعنی سول ڈریس میں بھی بہت سارے لوگ بلڈنگ کے چاروں اطراف گھوم رہے تھے کہ کہیں بھاگ نہ جائے. لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں خان صاحب کا سپاہی ہوں, اسی طرح گرفتاری دوں گا جس طرح خان صاحب ہمیشہ خود کہتے تھے کہ میں نے بیگ تیار کیا ہوا, آؤ مجھے گرفتار کر لو. پھر ان کے بعد باقاعدہ میں نے ٹویٹ کیا کہ میں بخوشی ان کو گرفتاری دے رہا ہوں. پھر میں نے SHO کو بلایا اور IO کو بلایا, ان کے ساتھ ویڈیو بنائی کہ میں آپ لوگوں کو گرفتاری دے رہا ہوں. جب گرفتاری دے دی, گرفتاری جب آپ نے دے دی, پولیس آپ کو لے کے جا رہی تھی تو بڑا ہنستے ہوئے جا رہے تھے آپ جیل کے اندر جا رہے تھے, پھر 2 روزہ ریمانڈ ہو گیا, پھر بھی ہنس رہے تھے آپ. یہ جب کوئی خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کی یہی فیلنگ ہوگی جو فیلنگ اس دن میری تھی. یقین مانے کہ میں اتنا خوش تھا کہ اب جاؤں گا اڈیالہ جیل. حالانکہ بہت بار, کوئی میں 50 بار اڈیالہ جیل گیا ہوں. خان صاحب کی کبھی ایک دروازے, کبھی دوسرے دروازے, کبھی پورا دن ہم ویٹ کرتے رہے باہر روڈوں پر, اڈیالہ جیل کے باہر. ایسے دن ہے کہ ہمیں تو کبھی چھوڑا بھی نہیں گیا, حالانکہ کیونکہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو. لیکن میں بڑا خوش تھا, کیونکہ میں کہتا کہ اگر اور نہ ہوگا خان صاحب کے ساتھ نزدیک تو ہو جاؤں گا. 2 دن ہے, 10 دن ہے, 15 دن ہے, 20 دن ہے, مہینہ ہے, خان کے ساتھ نزدیک ہوگا تو دلی سکون ہوگا. صرف میرے ذہن میں یہی بات تھی اور یہی بات مجھے خوشی دلا رہی تھی کہ اڈیالہ جانا ہے, اڈیالہ جانا ہے, قیدی نمبر 804 کے پاس جانا ہے. قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 پاس پہنچے. پھر جب اڈیالہ گئے, اور خوش قسمتی دیکھو میری کہ جب اڈیالہ جیل مجھے پہنچایا گیا تو وہاں پہ سپرڈنٹ صاحب تھے, کوئی ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب تھے, کہ ڈیوٹی سپرڈنٹ صاحب تھے, کوئی عامر صاحب. انہوں نے مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اسپیشل اس میں سیل میں بھیجتا ہوں. میں نے کہا کہ سر میری ایک ریکویسٹ ہے, کائنڈلی اگر میری ایک ریکویسٹ سن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہیں. میں نے کہا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نزدیک کوئی بیرک ہے, مجھے اس میں بھیج دیں.
تو اس نے کہا کہ وہاں پہ تو سیل نمبر 1 ہے لیکن اس میں بہت سختی ہے, آپ کو چکی میں ڈالا جائے گا. مجھے کہا مجھے چکی منظور ہے لیکن مجھے خان صاحب کے ساتھ نزدیک لے کے بھیجیں. پھر انہوں نے مجھے سیل 1 میں بھیجا. سیل 1 میں مجھے چکی نمبر 2 میں ڈالا گیا. وہاں پہ جب ڈالا گیا تو وہی خان صاحب والا روم جو انہوں نے وہ پکچر سپریم کورٹ میں جو دیے تھے, جو لیک ہوئے تھے, وہی سیم سچویشن, وہی واش روم اور وہی جو سائڈ والی چیز ہے وہی روم تھا. اچھا سیم, کیونکہ وہ سیم بنے ہوئے ہیں اکٹھے. ایگزیکٹلی اسی طرح سیم تھا. تو آپ فیل کر رہے تھے کہ فیل تو ایسے کر رہا تھا کہ وہ جو اوپر والی ایک چکی بنی ہوتی ہے اوپر ایسے 2 اسٹیپ سے اوپر, تو وہاں پہ انہوں نے میرے لیے وہ میں ایک کمبل دوست تھا انہوں نے دیا. وہ کمبل جب میں نے وہاں پہ بچھایا تو ایسے سکون کے ساتھ میں وہاں پہ سو گیا کہ ہائے میرا خان. وہ بھی 8 مہینے یہاں پہ اسی طرح گزار کے گیا ہے. لیکن پھر تو پہلی تو مجھے خوشی تھی, لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا. کبھی وہ ہمارے واش روم کا پائپ کاٹ دیتے تھے, کبھی وہ لائٹ کاٹ دیتے تھے. جو انہوں نے مجھے عامر صاحب نے 1 گھنٹے پہلے مجھے بتایا کہ سیل نمبر 1 جو وہ ہے اس میں سیل نمبر 1 اور بیرک نمبر 2 اس میں بیرک نمبر 2 چکی نمبر 2 میں آپ کو ڈالا جائے گا. تو مجھے باہر 1 گھنٹہ روکا گیا. 1 گھنٹہ میں دھوپ کے لیے ٹھہرا تھا. لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے دوسرے دن وہاں پہ ایک دوسرا ملزم تھا, اس نے بتایا کہ اسی ٹائم اس کمرے سے ایگزاز ہٹایا گیا, کیونکہ وہ دن وہ رات جو تھی پہلی رات تھی میری اور بہت زیادہ گرمی میں ہم نے گزاری. لیکن جب بھی مجھے گرمی فیل ہوتی تھی تو دل میں یہ بات آ جاتی تھی کہ خان صاحب نے اس چکی میں پریویس 1 سال سے رہ رہے ہیں. تب مجھے تسلی ہو جاتی تھی کہ اگر وہ رہ رہا ہے اس حالت میں تو میں بھی رہ سکتا ہوں اور وہ خوشی رہ سکتا ہوں. اچھا فتح, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا تھا کہ پاس ہی خان صاحب ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ جب یہ سوچتے تھے کہ ہمارا خان چیئرمین تحریک انصاف, آپ کا لیڈر, قوم کا لیڈر, قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے, وہ ایسی بیرک میں ہے, ایسی جیل میں ہے, کیا محسوس کرتے تھے؟ مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی تھی. خدا کی قسم مجھے پاکستان کے نظام پہ شرم آتی تھا. مجھے جو پریزن رول پڑھایا گیا تھا مجھے اس پہ شرم آتی تھی کہ امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان, جس کو 24 کروڑ عوام چاہتی ہے, عمران خان جس کے بغیر یہ ملک کا نظام نہیں چل سکتا. انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کر کے دیکھا لیکن نہیں چل سکتا. اس لیڈر کو اس چکی میں ڈالا گیا ہے. اور پھر جو ہمیں پڑھایا گیا ہے پروسیجر لا, سبسٹینٹیو لا, اس کو یہ اس کو وہ, خدا کی قسم شرم آتی تھی. اس نظام پہ شرم آتا ہے کہ یہ کیا ہے. امت مسلمہ کا لیڈر, پورے پاکستان کا لیڈر, 24 کروڑ عوام کا لیڈر, پورے پاکستان یوتھ کا دل کا دھڑکن, اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے. لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی. خان صاحب اس چکی کے قابل نہیں ہے. خان صاحب اڈیالہ جیل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. میں خود ورکر ہوں, 2008 سے خان صاحب کو فالو کر رہا ہوں. میں وکیل بعد میں ہوں, ورکر پہلے ہوں, اس لیے مجھ میں وہ فیلنگ زیادہ ورکر والی زیادہ ہے. ہم ورکر اگر ورکر اڈیالہ جیل والی وہ چکی دیکھ لیں, حالانکہ ہمارے بہت سارے ورکر پکڑے گئے ہیں, 10,000 سے زیادہ ہمارے ورکر پکڑے گئے, بے گناہ پکڑے گئے, لیکن اڈیالہ جیل کی اس چکی کو اگر کوئی دیکھ لے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ورکر آج جس طرح دل پاڑ کے نکالتا ہے نا لیڈرشپ کو, کہ نکلے خان صاحب کے لیے, خان صاحب کو نکالیں, خان صاحب کو باہر کریں. وہ صرف وہی ورکر نعرہ لگا سکتا ہے جس نے جیل گزاری ہے, جس نے جیل دیکھی ہے. اچھا فتح, یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ جب آپ تھے تو بجلی کاٹ دی جاتی تھی, اور یہی بات خان صاحب نے بھی کی کہ بجلی بند ہو جاتی ہے تو میرا جو کمرہ وہ ایسا محسوس مجھے ہوتا ہے جیسے اوون جس میں چیزیں گرم کرتے ہیں اس طرح گرم ہو جاتا ہے.
تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ میرا خان اس گرمی میں ادھر رہتا ہے؟ خدا کی قسم کہ وہ لمحے جو میرے اوپر گزری ہیں، 2-3 دن گزری ہیں، 4 دن گزری ہیں، لیکن مجھے ہر دن، ہر وقت، ہر ٹائم یہ فیلنگ ہوتی تھی. رات کو بے برداشتہ ہو جاتے تھے. جس سیل میں تھے وہاں پہ سارے پٹھان لڑکے تھے، سارے پٹھان تھے. ٹھیک ہے. تو رات کو ان کو میں، جب ہماری 6 بجے بیرک بند ہوتی تھی تو میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ رات کے اذانوں کے بعد، نمازوں کے بعد ہم خان صاحب کے نعرے لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم نعرے لگاتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان، قیدی نمبر 804، نعرے تکبیر، یہ نعرے لگاتے تھے اور یہ بہت دور تک جاتے تھے. تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804. تقریباً 100 لڑکے تھے اس بیرک میں، اور یک آواز ہو کے میں ان کو نعرہ لگاتا تھا تو وہ پیچھے سے اور زوردار نعرہ لگاتے تھے. کیا نعرے لگائے ہیں آپ نے ادھر؟ اسپیشلی 4 نعرے جو تھے یہ تو بالکل ہر رات کو ہم نے لگائے. یہ پھر انچارج آ جاتا تھا، منشی آ جاتا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا. لیکن جتنے بھی وہ لڑکے تھے سب پٹھان تھے، تو کوئی کہتا تھا میں نے کیا ہے، کوئی کیا کہ میں نے کیا ہے، تو سب اینڈ پہ آ جاتے تھے کہ ہم نے کیا ہے، سب نے کیا. ہاں سب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نعرے یہ ہوتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. یہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر رات کو نعرے لگاتے تھے؟ ایگزیکٹلی نعرہ رات کو. کیا سمجھتے تھی آپ کی آواز خان صاحب تک پہنچتی ہوگی؟ خان صاحب بالکل پہنچتی ہوگی، بالکل 100% پہنچتی ہوگی، کیونکہ جس سیل میں تھا درمیان میں ایک سیل تھا، اس کے بعد ایک گلی تھی، اس کے بعد فوراً خان صاحب کا سیل تھا. اور آواز اتنی، اور کیونکہ رات کو پھر میں دن کو ہم نہیں لگاتے تھے کیونکہ بہت زیادہ شور ہوتا تھا دن کو. رات کو شام کی یعنی عشاء کی جب نمازیں ہو جاتی تھی اس کے بعد ہم یہ نعرے لگاتے تھے، کیونکہ خاموشی ہو جاتی تھی اور پھر آواز بہت دور تک جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو جب میں وہ نعرے والے لمحے یاد کرتا ہوں تو تب میرے دل کو تھوڑی سکون ہو جاتی تھی. ورنہ اس کالی کوٹی میں، اس کمرے میں خان صاحب اس کے قابل نہیں ہیں. جنہوں نے بھی اس کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے وہاں تک محتاج کرے، اور وہاں ان چپیوں کا ایک ایک دن پھر ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ضرور یہ دن لے کے آئے، لیکن انشاءاللہ وہ دن وہ ضرور دیکھیں گے. اچھا فتح، یہ بتا دیں کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو؟ آپ اپنی رائے دیں. تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، پارٹی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ نے مکہ مارا، اس کے بعد آپ اڈیالہ جیل رہ کر آئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ آپ 2 بیرک چھوڑ کے تیسری تھی جس میں رہ کر آئے خان صاحب کی، اور سیم اسی طرح کی تھی جس طرح کی بیرک میں، جس طرح کی جیل میں خان صاحب رہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اب؟ 2008 سے خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں. خان صاحب کا نیا پاکستان کا نعرہ جب وہ لانگ مارچ شروع ہوئی، نیا پاکستان والا جنوبی وزیرستان کے لیے، ہم نے وہ ریلی دیکھی. اینڈ پہ ہم نے ٹانک میں جو برقی خاندان ہے ہم نے وہاں پہ پروگرام کیا، لیکن وہ بہت بڑا پروگرام تھا کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب علی امین خان گنڈپور وہ اس کی قیادت کرتے تھے. پھر ڈویژن ہے وہ ان کا بنتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر 2014 126 دن دھرنا بھی ہم نے دیکھا. اس کے بعد خان صاحب کو حکومت میں بھی دیکھا. ریجیم چینج جب ہوئی، ایک ڈائری وہ لے کے آ رہا تھا اور جا رہا تھا. اچھا جو آپ کی طرف آئیں کہ مینس کیا کرنا چاہیے ابھی خان صاحب؟ اسی طرف آ رہا ہوں. وہ ڈائری کے لمحہ بھی ہم نے دیکھا. پھر جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا بانی گالا کے پیچھے، ہم نے کیمپ لگایا. انصاف یوتھ ونگ مینا خان کی قیادت میں ہم نے کیمپ لگایا. پھر ہم نے کیمپ زمان پارک میں بھی لگایا. یعنی ایز اے ورکر خان صاحب کے لیے میں ہر جگہ پہنچا ہوں. جب خان صاحب کے اوپر کیسز زیادہ ہوئے تو میں ایز اے وکیل خان صاحب کے ٹیم میں شامل ہوا. اس لیے ہر ایک سچویشن میں جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹی کیا کر رہی ہے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے میں ورکر رہا ہوں 2008 سے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان تحریک انصاف، پوری پاکستان کی عوام یک آواز ہو کے نکلنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے ڈی چوک میں سپریم کورٹ کے سامنے، کہ تب تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں ہوگا، جب تک امت مسلمہ کا لیڈر باہر نہیں ہوگا ہم تب تک نہیں اٹھیں گے۔ سڑکوں پہ آنا چاہیے، سڑکوں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو جتنا ہم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، ہم صبر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ہر ایک چیز برداشت سے باہر ہے، ہر ایک چیز برداشت سے باہر ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے، بحیثیت ورکر میری یہ رائے ہے کہ پورے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، اس کے تمام ونگز اور پورے پاکستان کی عوام، میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر کوئی 1000 سال بعد بھی نہیں آ سکتا جو لیڈر عمران خان ہے۔ تو ایسے لیڈر کو ہمیں نکلنا چاہیے سڑکوں پر، جب تک وہ باہر نہیں ہوگا تب تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے، تب یہی ایک حل ہے۔ اور یہ لوگ سیدھی بات یہ نہیں سمجھتے، اب ہمیں ان کو ٹیڑھی ہاتھ دکھانی چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک وہ میرے فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سڑکوں پہ باہر نکلنا، احتجاج کرنا، وہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور وہ مجھے دیا جائے۔ یہی واحد حل ہے خان صاحب کو باہر نکلنے کے لیے کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، فتح اللہ برکی صاحب میرے آج کے مہمان تھے۔ فتح، لاسٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ نام لوں گا اور آپ کے دل میں ان کے لیے جو بھی الفاظ ہیں آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ عمران خان، سنگل لائن میں۔ آئی لو یو۔ آئی لو یو۔ عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان صحافت کا بادشاہ۔ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان۔ میری اس سے بالکل نہیں لگتی، کیونکہ 30 سال اس نے میرے ٹانگ کے حلقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے، تو جس حالت میں میرا ٹانگ ہے میرا دل بھی اس کی طرف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نواز شریف۔ چور۔ مریم نواز۔ نانی۔ شہباز شریف۔ شہباز شریف بوٹ پالش۔ ٹھیک ہے، آصف علی زرداری۔ مافیا۔ مراد سعید۔ مراد سعید ہمارا رہبر، ورکروں کی جان، عمران خان کا دھڑکن۔ ٹھیک ہے، شیر افضل مروت۔ شیر افضل خان مروت سب سے پہلے میرا دوست، پھر میرا استاد، اور پھر میرے مرشد کا مرید۔ ٹھیک ہے، شاہد ہٹک۔ شاہد ہٹک بہترین دوست ہے میرا، کیونکہ اس کے سائے تلے میں نے بہت ٹائم گزارا ہے۔ ISF میں وہ ہمارا صدر تھا اور ہم اس کے نیچے تھے۔ بہت نائس پرسنالٹی ہے، بہت نائس پرسنالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ارشد شریف شہید۔ ارشد شریف اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، وہ اس قابل نہیں تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔